اے نوجوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ خدا کا مطلق باپ اور بیٹی اور القدس کے نام سے آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند خدائے بزرگ و برتر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں جس نے آج ایک بار پھر ہمیں اس روحانی محفل کے ذریعے اکٹھا کیا ہے، اور ہم سب ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہیں کہ سب مل کر خداوند کی حضوری میں اس کی تعریف کریں، اس کی تمجید کریں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کے کلام کو سنیں جو زندگی دیتا ہے اور جو زندگی کا خالق اور مالک ہے۔ آج خداوند کا زندہ کلام جو ہم سنتے ہیں وہ نائن کی بیوہ کے بیٹا جو مر گیا ہے اس کو زندہ کرتے ہیں۔ آج وہ ایک اور معجزہ دکھاتے ہیں، لوگ اس کے اس معجزے کو دیکھ کر بڑے تعجب ہوتے ہیں اور ان پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے کہ ہمارے درمیان ایک بڑا نبی بھرپا ہوا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں، ہمیں کلام سکھاتا ہے کہ یہ ہمارا خداوند خدائے یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، جو زندگی کا مالک ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ اور جب انسان بن کے اس دنیا میں آئے تو لوگوں بیماروں کا یہ ایمان تھا کہ اس کے پوشاک کا پلہ چھو لیں تو وہ شفا پائیں گے، کیونکہ اس کی پوشاک کا پلہ چھونے سے ہی اس کے جسم سے قوت نکلتی تھی۔ 12 برس کی وہ خاتون جسے خون جاری تھا، اس کا ایمان تھا کہ اس کا پلہ چھوئے تو وہ شفا پائے گی۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج خدا کا کلام ہمیں بھی وہی ایمان دیتا ہے کہ ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے حضوری میں آئیں جو زندگی دیتا ہے، جو زندگی کا خالق اور مالک ہے۔ ہماری سانسیں جو اس کے قرض ہیں، آج ہم اسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ زندگی کے لیے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ قادر ہے۔ آئیے سب مل کر خداوند کے زندہ کلام میں سے اس کا پیغام سنتے ہیں۔ آج کا کلام پڑھنے سے پہلے عزیز دوستو، میں آپ سے ضرور یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ سب کے کامنٹس جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، اور جو بہن اور بھائی ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں ہم ان کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں۔ میں اپنی پرسنل دعا میں بھی ان کو یاد کرتا ہوں، اس لیے تلاوت اور دعا کو سننے کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں جا کر کمنٹ ضرور کریں اور اپنی دعا کی ریکویسٹ ضرور بھیجیں، اور کمنٹ کرتے ہوئے اپنا نام ضرور لکھیں، کیونکہ بغیر نام کے کنفرم نہیں ہوتا کہ کون سا بھائی یا بہن ہمیں یاد کر رہا ہے۔ تو آئیے خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے سنتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 7 باب اور اس کی 11 آیت سے 17 آیت تک۔ اور اس کے بعد وہ ایک شہر کو گیا جو نائن کہلاتا ہے، اور اس کے شاگرد اور بڑا ہجوم اس کے ساتھ تھا۔ جب وہ اس شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ باہر لے جایا جا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بہت لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اس کو دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا نہ رو، اور پاس جا کر جنازہ کو چھوا، اور اٹھانے والے ٹھہر گئے۔ تب اس نے کہا اے نوجوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اور وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ تب سب پر خوف چھا گیا اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے، اور کہ خدا نے اپنی امت پر نظر کی ہے۔ اور اس کی بابت یہ خبر ساری یہودیہ اور تمام آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آئیں عزیزوں مل کر خداوند کی حضور دعا کرتے ہیں جو زندگی دینے والا خدا ہے۔ اس کے حضور جھکیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں
अपनी आंखों को बंद कर पूरे ईमान के साथ उसके हुजूर दुआ मांगे, इस ईमान के साथ कि वो हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी दुआओं को कबूल करता है और हमारी दुआओं का जवाब देता है। ऐ अज़ली अब्दी कादिर मुतलिक आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर झुक कर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी हम्द करते हैं और हम्द के साथ आते हैं। हम तुझसे इस जिंदगी के लिए सजदा करते हैं जो तूने हमें अता की है, इस जिंदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि प्यारे खुदावंद खुदा, ये जिंदगी तेरा दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा है, ना सिर्फ जिस्मानी जिंदगी बल्कि रूहानी, अब्दी और कामिल जिंदगी भी। क्योंकि तेरे कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद खुदा ही इंसान को मिट्टी से बनाकर उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। ऐ खुदा, तू ही जिंदगी का सरचश्मा है और हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं, तेरे बगैर सब बेमानी और बेजान है। ऐ खुदा, जब हम जिंदगी की इब्तिदा को देखते हैं तो हमें याद आता है कि तूने अपनी सूरत और शबीह पर हमें बनाया, तूने हर इंसान को इनफरादियत के साथ तख्लीक किया, हर दिल की धड़कन, हर सांस, हर पल तेरे फजल और इख्तियार से है। ऐ खुदावंद, तेरे कलाम में यह भी लिखा है, तू ही ने मेरे अंदरूनी अज़ा को बनाया, तू ही ने मुझे मेरी माँ के रहम में बनाया। हम तेरे जलाल और हिकमत की गवाही देते हैं क्योंकि तू जिंदगी का मुनसफ है। ऐ जिंदा खुदा, हम तेरे बेटे यीशु मसीह का शुक्र करते हैं जिसने हमें न सिर्फ नई जिंदगी दी बल्कि जिंदगी की हकीकी मानी भी समझाए। ऐ खुदा, मैं तेरे कलाम में यूं पढ़ता हूं जहां पे लिखा है, मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। ऐ खुदावंद, यीशु तू ही वो राह, सच्चाई और जिंदगी है। हम इकरार करते हैं कि तेरे बगैर हम मुर्दा थे, गुनाहों में, मायूसी में, अंधेरे में, लेकिन तूने हमें जिंदा किया, तूने हमें मुआफ किया, तूने हमें अपना बनाया है। ऐ पाक रूह, हम तेरी हजूरी को खुशामदीद कहते हैं। तू ही हमें नई जिंदगी में रहनुमाई देता है, तू ही हमें यीशु के में कायम रखता है और तू ही हमें रोजाना नई कुव्वत अता करता है। ऐ खुदावंद खुदा, तेरे कलाम यूहन्ना 6 बाब उसकी 63वीं आयत में यूं लिखा है, रूह वो है जो जिंदगी बख्शता है, जिस्म किसी काम का नहीं। हम दुआ करते हैं कि तू हमारी जिंदगियों को अपनी हजूरी से भर दे ताकि हम तेरे जलाल के लिए जिए। ऐ हमारे खुदा, आज हम उन सब के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो जिंदगी की नेमत से फैज़याब है, नौमौलूद बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, पहले खुदावंद छोटों से बड़ों तक, हर उस सांस के लिए जो तूने हमें दी है, हर उस मौका के लिए जिससे हमने सीखा है और हर उस आजमाइश के लिए जो तूने जिंदगी के गहराइयों को संभालने के लिए दी। लेकिन ऐ खुदावंद, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं जो अपनी जिंदगी को बेमकसद बोझ या मुसीबत समझते हैं। हम उनके लिए दुआ करते हैं जो बीमारी, ज़हनी दबाव, तन्हाई या गम में हैं। ऐ खुदावंद खुदा, ऐ जिंदगी के खुदा, अपने हाथ बढ़ा, इनके दिलों को छू और इन्हें दिखा कि तू ही जिंदगी का सच्चा मंबा है। ऐ खुदावंद खुदा, जिस तरह आज तूने आगे बढ़कर नैन की बेवा के बेटे की जनाजे को छुआ और उसे हुक्म दिया कि ऐ नौजवान उठ, और वो उठकर बोलने लगा। ऐ खुदावंद खुदा, आज भी हमारी मुर्दा जिंदगियों को एक बार फिर जिंदगी बख्श दे, उनको जला दे और खुदावंद नए सिरे से नई जिंदगी अता कर दे और बख्श दे कि हम नई जिंदगी पाकर तेरे हुक्मों पर चलें, तेरे हुक्मों पर अमल करें और प्यारे खुदावंद तेरे कलाम की बातों पर अमल करने वाले बने। सिर्फ अपनी जुबान से खुदावंद खुदावंद ना कहें, क्योंकि तू ही हमारा खुदा है, तू ही हमारा परवरदिगार है, तू ही हमारा खालिक है। ऐ खुदावंद, हम उन बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं जो अभी पैदा ही नहीं हुए, उन माओं के लिए जो जिंदगी के फैसले कर रही हैं,
اے خداوند تو ان کی زندگی کو پھلدار بنا دے، ان کے گھرانوں میں ان بچوں کو پیدا کر دے جو ان کے لیے فضل اور خوشی کا وسیلہ بن سکیں۔ ان والدین کے لیے جو بے یقینی میں ہیں، اے خداوند تو ان پر رحم فرما۔ ان ماؤں کے لیے جو بھانج کے لاتی ہیں تو ان کی زندگیوں کو پھلدار بنا دے۔ اے خداوند ان کی اندرونی زندگی کو پہلے خداوند زرخیز کر دے تاکہ وہ ان کی زندگیوں میں تیرا کلام جڑ پکڑے، اور پیارے خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے پیارے خداوند کی زندگیوں میں ایک نئی خوشحالی پیدا ہو، اور ہمیں سکھا کہ ہم ہر زندگی کو تیرے تحفے کے طور پر دیکھیں، اے پیارے خداوند، اور تیرا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہیں۔ ہم ان ممالک، قوموں اور لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جہاں زندگی کی قدر نہیں کی جاتی، جہاں ظلم، تشدد اور قتل عام زندگی کو پامال کرتے ہیں۔ اے انصاف کی بادشاہ، اپنا نور چمکا دے اور انسانیت کو زندگی کی عظمت دکھا دے۔ اے خداوند خدا، ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ ہماری کلیسیائیں، ہمارے خاندان، ہمارے دل زندگی کے گواہ ہوں۔ ہم نہ صرف زندگی کو اپنائیں بلکہ دوسروں کو بھی زندگی کی راہ دکھائیں، جیسا کہ یسوع نے کہا، جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیرے نور میں جئیں اور وہ زندگی جو تو نے دی ہے اس کا احترام کریں، اس کا فروغ کریں۔ اے پیارے خداوند خدا، اس کا جشن منائیں۔ اے خداوند، ہم تجھ سے مانگتے ہیں کیونکہ تو ہمارا قادر خدا ہے۔ آج تیری بیٹی اور بیٹیاں اس روحانی محفل میں ایک جماعت ہو کر ایک خاندان کی صورت میں پیارے خداوند تیری بارگاہ میں آتے ہیں۔ اے خداوند، تو ان کے سجدوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو سن اور اپنے مبارک کان کو جھکا، ان کی آواز کو، ان کی فریاد کو سن اور ان کی دعاؤں کو اپنے حضور مقبول نظر ٹھہرا، اور اس کے وسیلہ سے ان پر اپنا رحم کر دے، ان کی زندگیوں کو پھلدار بنا دے، کیونکہ تو زندگی کا مالک ہے، تو زندگی عطا کرنے والا ہے۔ اے خداوند، ان کے گھرانوں میں امن، صلح، سلامتی کو پیدا کر۔ اے خداوند، اگر ان گھرانوں میں کوئی بیمار ہے، پھر خداوند آج میں تیرا بیٹا ان بہنوں اور بھائیوں کو تیری حضوری میں لاتا ہوں، تیرے سندس قدموں میں رکھتا ہوں۔ اے خداوند، تیرے نام میں شفا ہے، تیرے خون میں شفا ہے، اور تو شفا کا سر چشمہ ہے۔ اے یسوع راجا، اپنا شفا والا ہاتھ بڑھا، ان بیٹوں کو، ان بیٹیوں کو چھو اور ان کے جسم سے ہر طرح کی بیماری، پریشانی ابھی اور اسی وقت جاتی رہے، یہ شفا پائے اور زندگی پائے اور تیرے نام کو جلا دیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ میرے ساتھ سارے مل کر بولیں، ہاللویا، ہاللویا۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، اے خداوند تیرا شکر ہو۔ ہم یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور قادر نام سے، جو قیامت اور زندگی ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھا اور جو ہمیں بھی اپنی ساتھ نئی زندگی میں اٹھاتا ہے۔ آمین۔